Bismillahirrahmanirrahim. So, dear students, we are going to discuss lecture 3, grade 9th, and the topic and the title of the lesson is Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the model of tolerance. Today, we will finish this lesson and we will cover page number 4 completely. So, first, I would like to discuss some of the new words that you will come across in the passage. The words like funeral means burying ceremony, यानी हम जिसे कहते हैं जनाजा, जिसमें लोग को कफन दफन किया जाता है. Another word that is grabbed. Grabbed means seized. Seized means to hold something tightly, जोर से पकड़ना. यहाँ पर past form है तो seized जोर से पकड़ा. Another, we have a phrasal verb that is turn away. Turn away means to move away. दूर हटना, परे हटना. Counseling is another word you will come across in the passage. It means advice, consultation, यानी मशवरा. Sacred. Scared. Scared means frightened. Frightened means डराया, खौफज़दा किया. Okay, another word we have perseverance. Perseverance means struggle of achieving a particular aim despite difficulties. मतलब ये कि किसी ख़ास मकसद को हासिल करना और किसो यानी मुश्किलात के बावजूद, उसे हम कहते हैं इस्तिक़ामत, साबित कदमी वगैरह. So the word is perseverance. Perseverance means sabit qadmi, istiqamat. Another word we have precedence. Precedence means priority. Priority means tarjih, fawqiyat वगैरह. Another word we have renounced, mean said publicly that you have no more a particular belief. इस चीज़ का कुली तौर पर ऐलान करना कि आप का जो अकीदा है या आपका जो नज़रिया है, आप उस पर मज़ीद कायम नहीं है, आप उसको क्या करना चाहते हैं, उसको मतलब तब्दील करना चाहते हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं. तो इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं रिनाउंस. एडवर्सिटी, अनप्लीजेंट सिचुएशन, एक नाखुशगवार सूरत हाल. So these are the few words that you will come across in this passage, and other word we will discuss as we read the lesson. So now students, come to page number 4 and I'm going to read it. You look at the book, try to understand the words as well as the Urdu translation. Similarly, the story of Rabbi Zayd is one of the epitome of learning from Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam practices. इसी तरह रब्बी ज़ैद की जो कहानी है वो पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों में से एक है. उनके सुन्नतों से सीखने के लिए. इसी तरह रब्बी ज़ैद की जो कहानी है वो पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के सुन्नतों से सीखने की एक और शानदार मिसाल है. which reflects tolerance towards other, जो कि दूसरों के साथ बर्दाश्त की अक्कासी करती हैं. Once Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was attending funeral of a man from the Ansar. एक दफ़ा पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार की किसी बंदे का जनाजा जो था वो पढ़ रहे थे. हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु and some other companions were with him. तो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुमा और बाज़ दूसरे सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे. After the funeral prayer, the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम sat down close to a wall. नमाज़ी जनाजा के बाद पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार के साथ बैठ गए. And a Jewish Rabbi Zayd ibn Sana came towards him. और एक यहूदी जिसका नाम था रब्बी ज़ैद इब्न सना
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے. He grabbed the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم by the edges of his cloak. Cloak means چوغا, جو لانگ کوٹ, ایک لمبا جو کوٹ ہوتا ہے چوغا ہوتا ہے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوغے کے سروں سے پکڑا. looked at him in a harsh way, اور بڑے غضبناک نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے. and said, اور کہا, او محمد, اے محمد, will you not pay me back my loan? کیا تم میرا قرض مجھے واپس نہیں کرو گے؟ I have not known the family of عبد المطلب to delay and regarding debts. مجھے پتہ نہیں تھا کہ عبد المطلب کے خاندان کے لوگ قرض کے واپسی میں اتنا تاخیر کرتے ہیں. After seeing what the Rabbi did to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر's eyes swelled with anger. ربی نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کیا, جو رویہ اختیار کیا, اس کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنکھیں وہ غصے سے بر آئی. He looked at Rabbi and said, اس نے ربی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, O enemy of Allah, اے اللہ کے دشمن, you do talk to the messenger of Allah and behave towards him in this manner. اے اللہ کے دشمن, کیا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بات کر کے سلوک کرتے ہو, اس طرح بات کرتے ہو, اس طرح سلوک کرتے ہو؟ The Rabbi turned away and the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said to حضرت عمر رضی اللہ عنہ. جب ربی وہاں سے ہٹ گئے تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا, You should have given us sincere counseling. تمہیں ہمیں ایک مخلصانہ مشورہ دینا چاہیے تھا. Rather than act as you did. بجائے اس کے جو تم نے کیا. Go and repay him his loan. جاؤ اور اس کا قرض چکا دو. And give him 20 sa measurement of weight extra because you scared him. اور اسے 20 سا جو کہ ایک میجرمنٹ ہوتی ہے اور جو تقریباً 3 kg تک بنتی ہے, تو 20 سا مطلب یہ کہ 60 kg اسے اضافی دو کیونکہ تم نے اسے ڈرایا ہے یا اسے خوفزدہ کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ went to the Rabbi. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ربی کے پاس چلے گئے. repaid him the debt. اس کا قرض اسے واپس کر دیا. and give him an extra 20 sa of dates. اور اسے 20 سا کھجور کی بھی دے دیے. The Rabbi asked حضرت عمر رضی اللہ عنہ why, and he replied. ربی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیوں, تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا, The messenger of Allah ordered me to give it to you because I frightened you. اوپر لفظ آیا ہے scared, یہاں پر آیا frightened, ایک ہی میننگ ہے, خوفزدہ کرنا, خوفزدہ. تو اس نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ تمہیں ادا کر دوں کیونکہ میں نے تمہیں خوفزدہ کر دیا ہے. The fact was that the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was not late in repaying the debt. حقیقت یہ تھی کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض ادا کرنے میں تاخیر نہیں کی تھی. The Rabbi was asking for the repayment days before the loan was due because he wanted to test the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم tolerance. بلکہ ربی جو تھا وہ قرض ادا کرنے کے مقررہ دن سے کئی دن پہلے واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برداشت کو آزمانا چاہتے تھے. The Rabbi Zayd found that tolerance and perseverance took precedence over anger and that harsh treatment was repaid with kindness. تو ربی زید جو تھا اس کو معلوم ہوا کہ صبر اور برداشت اور استقامت نے مطلب perseverance یعنی استقامت and precedence means to take hold, to take control, قابو کرنا, اور یہاں پر مطلب ہے priority, ترجیح.
تو انہوں نے کیا کہا کہ تو رب العزت کو معلوم ہوا کہ صبر و برداشت اور استقامت نے غصے پر قابو پا لیا. The Rabbi Zayd found that tolerance and perseverance took precedence over anger. تو رب العزت کو معلوم ہوا کہ صبر و برداشت اور استقامت نے غصے پر قابو پا لیا. And that harsh treatment was repaid with kindness. اور یہ کہ سخت مزاجی کا بدلہ مہربانی سے دیا گیا. The Rabbi Zayd immediately renounced his religion. ربی زید نے فوراً اپنا مذہب چھوڑ دیا. And testified before the holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شہادت دی, یہ گواہی دی that there was none worthy of worship but Allah alone, and that the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was his messenger, کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. The tolerance of the holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم knew no bounds. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برداشت کی کوئی انتہا نہیں تھی, کوئی حد نہیں تھی. He always treated people with kindness and compassion. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ مہربانی اور ہمدردی کا سلوک کیا, یا ہمیشہ لوگوں کے ساتھ مہربانی اور ہمدردی سے پیش آتے تھے. Violence, anger and rudeness were never part of his personality. تشدد, غصہ, گستاخی کبھی بھی آپ کی شخصیت کا حصہ نہیں رہی. Violence means تشدد, لوگوں کو مار پیٹنا, ان کے ساتھ ظلم کرنا. Anger, غصہ. Rudeness, گستاخی, یہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا حصہ نہیں رہے. He showed tolerance in the face of adversity and kindness in the face of harsh treatment. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخوشگوار صورتحال میں بھی برداشت اور برے سلوک کے جواب میں رحم اور مہربانی کا مظاہرہ کیا. Adversity means unpleasant situation, یہ ناخوشگوار صورتحال. Kindness, شفقت, مہربانی. اور harsh treatment means سخت سلوک, مطلب کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخوشگوار صورتحال میں بھی برداشت اور برے سلوک کے جواب میں رحم اور مہربانی کا مظاہرہ کیا. So students, this was the first lesson, and we discussed the words, their meanings, their synonyms, and also we translated the passage into Urdu. So you should go through it. You should watch the videos again and again until you don't understand. Repeat the sentences, repeat the words, and inshallah, after that we will discuss the exercise, what kind of questions are there and what kind of grammar is mentioned there. All these things we will inshallah discuss in our new videos. Okay, thank you very much.